اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے اور نہ ہی میرا تعلق کسی پارٹی سے ہے، نہ میرا تعلق کسی مولوی پارٹی سے ہے۔ میرا تعلق صرف ایک مسلمان گھرانے سے ہے اور ایک مسلمان ملک سے ہے اور ایک اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق ہے۔ میں اپنے قرآن پاک کا ترجمہ آج سے سٹارٹ کرنا شروع کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ کم از کم قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے اس کو غیر سیاسی اور غیر فرقہ واریت سے پاک جو ہے اس کو اپلوڈ کیا جائے تاکہ آپ لوگ بھی مستفید ہو سکیں اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور تھوڑا بہت میری انکم کا ذریعہ بھی بن سکے۔ میرے دوستوں اور میرے سننے والوں، جب تک ہم اپنی مین جو بک ہے، جو ہماری زندگی کا انسائکلوپیڈیا ہے یا ہمارے دین کا جو انسائکلوپیڈیا قرآن ہے، جب ہم اس کو سمجھے گے نہیں، کیونکہ ہماری زبان تو اردو ہے، اور جب تک ہم اپنی زبان میں اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کو سنیں گے نہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں لگے گی کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ دنیا کے اندر خصوصاً ہمارے ملک میں اور ہمارے مسلمانوں میں یہ جو انتشار ہے، جو ہماری آپس میں فرقہ بندی ہے، جو ہمارے آپس میں جو اختلافات ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو ہم نے ہمارے لیے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے کتاب ہمارے لیے اتاری ہے، جو ہمیں رستہ دکھا رہی ہے، جو ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے اور ہم صرف اپنی روزی روٹی کے چکر میں گمراہ کن عقیدے اور ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہماری جو مین کتاب ہے، ہمارے سبجیکٹ اسلام کی جو مین کتاب ہے، وہ سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کو پڑھنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ثواب کا کام ہے، اس میں نیکی ملتی ہے، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، وہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اور اس وقت دنیا میں ہمارے مسلمانوں میں جو مین سینسٹیو ایشو ہے وہ توحید کا ہے، اور ہمیں توحید کی سمجھ اس وقت تک کبھی نہیں لگے گی جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کو سنیں گے نہیں، کیونکہ توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے دنیا میں جو پیغمبر، جو نبی آتے رہے، جو رسول آتے رہے، وہ صرف توحید کی دعوت دینے کے لیے آتے رہے۔ وہ کسی کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے کہ آپ لوگ اس کے پیچھے چلیں، اس کے پیچھے چلیں، نہیں۔ وہ صرف ہمیں اور اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کے پیچھے چلنے کے لیے کہنے کے لیے آئے اور اپنا کام کر کے دنیا سے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا، وہ بھی اسی آخری سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں توحید کی دعوت اور ہماری زندگی گزارنے کے طریقے، جس میں سیاست، جس میں سائنس، جس میں حکمت، جس میں اصول اور ہماری روز برہ زندگی کی عبادات، ذکر، اذکار، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے واضح طریقے سے بیان کیا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اس چیز کو یہ تو پڑھ لیا ہے کہ ہمیں اس کی نیکی ملے گی، لیکن یہ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے
اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو میں اس سلسلے میں اس دعوت کو عام کرنے کے لیے فرقہ واریت سے پاک اور سیاست سے پاک اور مولوی ازم سے پاک میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ بیان کرنا اور اس کے بعد اس کو آپ لوگوں تک پہنچانا، یہ میرا ہی فرض نہیں ہے، یہ سب کا فرض ہے۔ ان لوگوں تک پہنچانا جو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے، ہاں سن سکتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ سن بھی سکتے ہیں، اور میرے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے، میرے لیے اور آپ کے لیے، دونوں کے لیے راہ راست کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں یہ سارے قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ اسی سلسلے میں اپلوڈ کروں، اور یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، اور میرے لیے خصوصاً اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔